الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وردیت لکم الاسلام دینا. اس کی آواز بلند کر دیں، آواز اگر بلند ہو رہا ہے. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. وقد صدقت انت یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی ویا سیدنا یا سیدنا یا سیدنا یا حبیبنا یا طبیبنا یا حبیب المصطفیٰ المجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لائق صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، ارباب علم و بصیرت، صاحبان عقل و دانش، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کی اس بزم کے محتممین آپ کی آ گئی ہے. انشاءاللہ یہ بلند کریں گے، تسلی کریں، صبر کیجئے، انشاءاللہ پہنچے گی آواز. اس کو ذرا بلند کیجئے، آواز ذرا بلند کیجئے. میں جناب محمد بدیع الزمان صاحب، مرکزی صدر یوتھ فورس کی بارگاہ میں دل کی تھا گہرائیوں سے ہدیہ تہنیت و تشکر پیش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے آج کی اس خوبصورت بزم میں مجھے مدعو کیا. گزشتہ غالباً 3-4 سال سے یہ دعوت نامہ آ رہا ہے. برطانیہ کے ساتھیوں سے رابطے میں رہے، لاہور میں بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور آج ان کی دعوت پر آپ احباب کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ جل وعلا اس مختصر رفاقت میں ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق ہی کو اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج یہاں آنے سے قبل مسلسل رابطہ رہا علماء کرام سے، احباب سے. چونکہ مسلسل سفر میں ہوں اور آگے پھر برطانیہ، پھر واپس پاکستان کا دورہ ہے، پھر امریکہ کا دورہ، جرمنی، پھر UK کی کانفرنسز. تو مسلسل سفر کی وجہ سے آج تو بالکل میری آواز بھی بند تھی. صبح کے وقت لاسٹ نائٹ تو میں نے معذرت کی تھی اور میں نے کہا کہ بہت مشکل ہے میرے لیے آنا، لیکن الحمدللہ یہ اس ختم نبوت کانفرنس کی برکت ہے اور آپ احباب کی محبت ہے کہ آج کچھ بہتر محسوس کر رہا ہوں. اس مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ کے ذوق اور جذبات کو دیکھ کر انشاءاللہ تعالی مزید گفتگو کا سلسلہ. جی ٹھیک ہے، بیک یہ لیجیے. جاری رہے گا انشاءاللہ. قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے: الیوم اکملت لکم دینکم. جب اس میں ظرف پر ال آ جائے تو یہ علماء نحو کے نزدیک اب کا معنی دیتا ہے، آج کا معنی دیتا ہے. اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے: محبوب آج کے دن اکملت لکم دینکم، میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو آپ پر تمام کر دیا. یہ اس امت کا درہ امتیاز ہے، اسی امت کی خصوصیت ہے، اسی امت کی اسپیشیالٹی ہے کہ اللہ جل وعلا نے یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی. سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام تک کسی نبی کو یہ آیت نہیں دی گئی. تکمیل دین کے حوالے سے کسی نبی سے اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ہے میرے نبی تجھ پر دین کو مکمل کر دیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ جل وعلا نے حضور سے ارشاد فرمایا کہ ہے حبیب
آج کے دن آپ پر آپ کے رب نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، تکمیل دین ہو گئی۔ اور یاد رکھیے قانون یہ ہے کہ جب تکمیل دین ہو جائے، جب دین کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو تکمیل دین کے بعد پھر کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب دین مکمل ہو جائے تو تکمیل کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماضی میں ایک نبی آتا، دین اسلام کا پیغام اپنی امتوں تک پہنچاتا، اور پھر جب وہ نبی چلا جاتا تو امتیوں میں ہی کچھ ایسے لوگ ہوتے جو اس دین کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے، دین کا چہرہ بگاڑنے کی کوشش کرتے۔ تو پھر کیا ہوتا؟ ایک نیا نبی آ جاتا، بدلتے ادوار کے ساتھ تقاضوں میں تبدیلی آتی، ایڈوانسمنٹس ہوتی، لوگوں کے نظریات میں تبدیلی آتی، لوگوں کے افکار میں تبدیلی آتی۔ جب تبدیلی آتی، لوگوں کے اذہان بدلتے، تو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق، ہر دور کے تقاضوں کو مکمل کرنے کے لیے ایک نیا نبی آتا۔ لیکن اب چونکہ کسی نئے نبی کے آنے کا امکان ہی نہیں ہے، ہر چند کے جو ایڈوانسمنٹس، جو ترقی اس دور میں ہوئی ہے، ہمارے اس دور میں، جس کی طرف اور یہ مقبول جان صاحب نے بھی اشارہ کیا، ٹیکنالوجی کے حوالے سے ترقی ہوئی ہے، سائنسی تحقیقات میں ترقی ہوئی ہے، مختلف ادوار میں ایڈوانسمنٹس ہوتی رہتی ہیں۔ بدلتے زمانوں کے ساتھ ساتھ ہر دور کا تقاضا مختلف ہوتا ہے۔ تو اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے میرے محبوب، ہم نے دین کو مکمل کر دیا، دین کی تکمیل کر دی۔ یعنی جب دین مکمل ہو گیا اور اللہ جل وعلا کی نعمتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہو چکی، تو اب ٹیکنالوجی میں جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہوتی چلی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کا عقیدہ یہ ہے، عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ جل وعلا نے چونکہ فرما دیا کہ ہے حبیب میں نے دین کو مکمل کر دیا، اور دین کس کے ذریعے مکمل ہوا؟ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مکمل ہوا۔ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ جل وعلا نے دین کی تکمیل بھی فرما دی، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم بھی عطا فرما دیا۔ یعنی کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امتی کبھی احساس محرومی کا شکار نہ ہو، کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، کہ اللہ جل وعلا نے ماضی کے انبیاء کو علم دیا تھا، لیکن جب کوئی نبی چلا جاتا، ظاہری طور پر پردہ فرما جاتا، تو زمانے کے تقاضے بدلتے، زمانہ اپنی ریکوائرمنٹس، نئی ریکوائرمنٹس لا کے سامنے لاتا، تو اس وقت کیا ہوتا؟ اس ریکوائرمنٹ کی تکمیل کے لیے، اس ریکوائرمنٹ کی فلفلمنٹ کے لیے ایک نیا نبی آ جاتا۔ لیکن اب تقاضے بدل رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، سائنسی ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، علمی ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، ہر اعتبار سے زمانہ اپنی ارتقائی منازل طے کر رہا ہے۔ لیکن اب اگر میں کسی حوالے سے رہنمائی حاصل کرنا چاہوں تو اب نیا نبی تو کوئی نہیں آئے گا، تو کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ہر اس اعتبار سے رہنمائی فرمائیں گے، ہر اس اعتبار سے مجھے رہنمائی کریں گے، ہر اس تقاضے کی فلفلمنٹ کریں گے؟ تو یاد رکھیے اس میں لوگ منقسم ہو گئے۔ کچھ نے کہا کہ اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض علوم عطا فرمائے، لیکن عاشقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم عطا فرما دیا۔ آپ جس اعتبار سے بھی رہنمائی کے طلبگار ہیں، رہنمائی چاہتے ہیں، آپ کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے، امتی کبھی احساس محرومی کا شکار نہیں ہوگا۔ وہ جس اعتبار سے رہنمائی چاہے گا، اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرے حبیب تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا، کرم عظیم ہوا، اور وہ کیا تھا کہ تیرے رب نے تجھے کائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کا علم عطا فرما دیا، ہر شے کا علم عطا فرما دیا۔ اس ماں کی عمومیت
ملکیت میں اتنی وسعت ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم، کہ اس کا کوئی مخصص نہیں ہے، اس کی تخصیص نہیں کی جا سکتی، یہ عام مخصوص البات نہیں ہے، یہ عموم اتنی وسعتیں رکھتا ہے کہ آپ اگر یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، اگر آپ کالج کے طالب علم ہیں، آپ دین پڑھ رہے ہیں یا دنیا پڑھ رہے ہیں، کسی کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کونین کے والی، خسرو خوبا، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، آقا سے پوچھیں، آقا آپ کی رہنمائی کریں گے۔ آپ جس اعتبار سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی سائنٹسٹ ہیں تو کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں، اگر آپ فزیالوجی میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم افعال الاعضاء میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کسی اور کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جائیں۔ اللہ جل وعلا نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیات قرآن کی روشنی میں آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ آپ سورہ نحل کا مطالعہ کریں گے، سورہ مومنون کا مطالعہ کریں گے، آپ فزیالوجی کے علم سے بھی آشنائی حاصل کریں گے۔ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایمبریالوجی کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، کسی اور کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، سورہ علق کا مطالعہ کر لیں۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان، اللہ جل وعلا نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، علق کے متعلق ارشاد فرمایا۔ علق کا جو کنسپٹ آج لوگوں نے سمجھا ہے، ماضی کے مفسرین کو اس کی تفصیل کا علم نہیں تھا، لیکن آج جدید سائنسی ٹیکنالوجی سے آج جو لوگوں نے علق کے تصور کو سمجھا ہے، اس سے آج ایمبریالوجی کے ماہرین رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ مزید اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، سورہ طارق کا مطالعہ کر لیں، آپ جان جائیں گے کہ جن علوم کو دور حاضر کے سائنسدانوں نے آج سمجھا ہے، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمبریالوجی کا وہ سارا علم آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ اگر آپ مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ بحریات کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، اوشنالوجی کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، کسی اور کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، سورہ روم کا مطالعہ کر لے، سورہ زمر کا مطالعہ کر لے، سورہ مومنون کا مطالعہ کر لے، آپ جان جائیں گے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا کہ اللہ نے حضور کو اوشنالوجی کا علم بھی عطا فرمایا، بحریات کا علم بھی عطا فرمایا۔ مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آبیات کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، ہائیڈرولوجی کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، کسی اور کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی کو بہت زیادہ سائنسی علوم حاصل تھے، غیر نظریاتی لوگوں کے ساتھ، ایتھیسٹ کے ساتھ مناظرے کرتا تھا، سائنٹسٹ کے ساتھ مناظرے کرتا تھا۔ میں کہتا ہوں یہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جو حضور کے علوم غیبیہ کے منکر ہیں۔ ہمیں تو امام احمد رضا نے اس وقت بتا دیا تھا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ اگر آپ کو اس ذہنی خلش و ارتباک کا شکار وہ ہو جو احساس کمتری کا شکار اس بنیاد پر ہوا ہے کہ اس کے اکابر نے اسے وہ عقیدہ دیا جو عقیدہ عقائد اہل سنت سے متصادم ہے، لیکن ہمارے اکابر نے تو ہمیں بتا دیا کہ اللہ جل وعلا نے محبوب کریم کو کل علوم غیبی عطا فرما دیے۔ آج کا سائنٹسٹ، آج کا علم آبیات کا ماہر، ہائیڈرولوجی کا ماہر کہتا ہے کہ آسمان سے یہ جو بارش کی برسات ہوتی ہے، یہ ایک خاص تعداد میں بارش کے قطرات برستے ہیں، یعنی جو اس سال آسمان سے بارش کی برسات ہوئی ہے یا جو 2018 میں مجموعی طور پر اس زمین پر بارش کی برسات ہوئی ہے، جتنے قطرے آسمان سے اس زمین پر برسے ہیں، مجموعی طور پر 2019 میں بھی اتنے ہی قطرات کی برسات ہوئی ہوگی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا والذی انزل من السماء ماء بقدر، اللہ جل وعلا آسمان سے ایک خاص تعداد میں بارش کی برسات فرماتا ہے، بارش کی خاص مقدار آسمان سے زمین پر برستی ہے۔ اس چیز کو دور حاضر کے سائنسدانوں نے آج سمجھا، یعنی مجموعی طور پر آسمان سے زمین پر جتنی برسات ہوتی ہے وہ ایک ہی تعداد میں ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ سانگلا ہل میں جتنی برسات لاسٹ ایئر ہوئی اتنی برسات اس سال ہوگی، نہیں، اس ممکن ہے اس سال کم برسات ہوئی ہو، گزشتہ سال زیادہ ہوئی ہو، لیکن مجموعی طور پر اس پوری زمین پر جتنی برسات گزشتہ سال ہوئی ہے اتنی ہی برسات اس سال میں ہوئی ہے۔ دور حاضر کے سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ایک قطرہ گزشتہ سال سے زائد ہو جائے تو اس زمین پر ایکولوجیکل امبیلنس پیدا ہو جائے، اس زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ میں نے کہا جن حقائق کائنات کو تم نے آج سمجھا ہے، کونین کے والی نے انہی حقائق کو 1400 سال پہلے طیبہ کی گلیوں میں بیان فرما دیا تھا۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ علم کی وسعت ہے، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ علم کی وسعت ہے۔ ارے وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ غلام قادیانی کو بڑا علم تھا، میں کہتا ہوں تم نے حضور کے علم پر تنقید کی اور اس کے علم کا پرچار کیا، کیوں کیا؟ شاید تم ہی وہ لوگ ہو جو حضور کے علم پر تنقید کرتے رہے اور اس کے لیے دروازے کھولتے رہے۔ آج تم ختم نبوت کانفرنسز کا انعقاد کرتے ہو، کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم تو تمہاری حقیقت کو جانتے ہیں، تمہاری ریالٹی کو جانتے ہیں، اس کے لیے راستے ہموار تم نے کیے۔ ہم تو ان اکابرین کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اس وقت کہہ دیا تھا ہمارے آقا کو اللہ نے ہر علم عطا فرما دیا۔ اگر تم آگے آبیات سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، چند قدم آگے بڑھنا چاہتے ہو، ارضیات کو سٹڈی کر لو، جیولوجی کو سٹڈی کر لو۔ تم جیولوجی کو سٹڈی کرو تو سورہ نبا کا مطالعہ کر لو۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا۔ کہا یہ زمین کی حقیقت ہے، زمین کی ریالٹی، زمین کے اندر کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، یہ پہاڑ کیا ہے، یہ لیل و نہار کی گردشیں کیا ہے، یہ کیا پیغام دیتی ہے، ان میں حکمتیں کیا ہے، ان کی ریالٹیز کیا ہے۔ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس زمین کی حقیقتوں کو بیان کر دیا۔ اگر تم ارضیات سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، جیولوجی سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، اسٹرونومی کو سٹڈی کرنا چاہتے ہو، فلکیات کو سٹڈی کرنا چاہتے ہو، کسی اور کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں۔ آؤ سورہ انبیاء کا مطالعہ کر لو۔ اگر تم علم طب پڑھنا چاہتے ہو، اگر تم علم طب میڈیسن کو سٹڈی کرنا چاہتے ہو، سورہ نحل کا مطالعہ کر لو۔ اگر تم حیوانیات کو سٹڈی کرنا چاہتے ہو، زوالوجی کو سٹڈی کرنا چاہتے ہو، سورہ نمل کا مطالعہ کر لو، سورہ عنکبوت کا مطالعہ کر لو۔ اگر تم نباتیات کو سٹڈی کرنا چاہتے ہو، بٹنی کو سٹڈی کرنا چاہتے ہو، سورہ رات کا مطالعہ کر لو، سورہ یاسین کا مطالعہ کر لو۔ اگر تم فزکس کو پڑھنا چاہتے ہو، علم طبیعیات کو پڑھنا چاہتے ہو تو تم سورہ سبا کا مطالعہ کر لو۔ میں کہتا ہوں اگر تم سائیکالوجی کو سٹڈی کرنا چاہتے ہو، کسی اور کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر تم انسانی دماغ کی حقیقتوں کو سمجھنا چاہتے ہو، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر تم ایک اچھے لیڈر بننا چاہتے ہو، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ایک کامیاب بزنس مین بننا چاہتے ہو، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر تم اقتصادی نظام میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو، معاشی نظام میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو، سیاسی نظام میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو، ایک اچھے سپیکر بننا چاہتے ہو، ایک اچھے آریٹر بننا چاہتے ہو، ایک اچھے لیڈر بننا چاہتے ہو، ایک اچھے رہنما بننا چاہتے ہو، کسی اعتبار سے جس اعتبار سے رہنمائی چاہیے، کسی اور دربار پر جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں۔ شاید میں نے کچھ اردو میں کلام پڑھا لیکن شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، میری اصل زبان پنجابی نہیں ہے، برطانیہ سے آنے والا ٹھیک سے اردو بھی بول لے تو غنیمت ہے، لیکن آپ کی طبیعتوں کی ضیافت کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کے لیے بیان کرتا ہوں کہ در در دیے دور دور نالوں دور بن جا ایک دردہ چول کتا کیوں خوندہ ہے در بن وقتاں ورد۔ در در دیے دور دور نالوں، در در دیے دور دور نالوں۔ ہر گھر کا ہر دروازے پہ دستک دے رہا ہے، ہر دروازے پہ جا کے کتوں کی طرح، کتے جس طرح تو سگانے دنیا بن گیا ہے، اور جب سگانے دنیا کے دروازوں پر جائے گا تو ان کے کتے تجھے بھونکتے ہیں اور تو پھر بھی جاتا ہے، ہر در پہ جا کے دور دور سنتا ہے۔ کہا ہر در پہ جانے کی ضرورت نہیں، در در دیے دور دور نالوں، دور بن جا ایک دردہ، ایک در کا دور بن جا، ایک در کا موتی بن جا، چول کتا کیوں خوندہ ہے دور بن وقتاں وردہ۔ وہ تیرے آقا ہے، وہ نوازیں گے، وہ نوازیں گے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں جگائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔
सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। वो ऐसा नवाजते हैं, वो ऐसे करीम आका है, वो ऐसे करीम आका है। तो जिन जालिमों ने तो मेरे दोस्तों, जब दीन की तकमील हो गई, जब दीन मुकम्मल हो गया, जब अल्लाह ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ अता फरमा दिया, तो अब कोई कहे कुछ कुछ अता फरमाया, सब कुछ अता नहीं फरमाया, और फिर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करे, तो मैं कहता हूँ उस ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस पर ना जाओ, उस ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आओ जहाँ महफिल मिलाद भी होती है और आका के इल्म गैब के तराने भी अलापे जाते हैं उस महफिल मिलाद में। क्योंकि मिलाद और ख़त्म नबूवत का भी एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्योंकि हम कहते हैं चूँकि दीन मुकम्मल हो गया, अब कोई नया नबी नहीं आएगा, अब कोई नया नबी नहीं आएगा। क्योंकि हुजूर ने फरमाया ना, हुजूर ने फरमाया ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, ला नबी या बादी। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ज़हन में पैदा होता है, हुजूर ने फरमाया ला नबी या बादी, गुलाम कादियानी कहेगा ईसा अलैहिस्सलाम तो आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम तो आएंगे। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब यहाँ उलमा बैठे हैं, ला नबी या बादी, ये ला नफी जिन्स का है, नबी या इसका इसम है, बादी का मुतअल्लिक क्या है, बादी का मुतअल्लिक क्या निकालेंगे हम, ला नबी या बादी, इसका मुतअल्लिक क्या होगा, यानी ला नफी जिन्स की खबर क्या होगी। अगर आप कहें साबितुन ला नबिया साबितुन बादी या ला नबिया नाजिलुन बादी, तो इसका मतलब होगा हुजूर इरशाद फरमा रहे मेरे बाद कोई नबी साबित नहीं है, किसी नबी का सबूत नहीं है, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। या आप कहें ला नबिया नाजिलुन बादी, तो नबी तो आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, साबित तो है, नाजिलुन भी है, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, तो मुतल्लक क्या होना चाहिए, क्या मुतल्लक होना चाहिए जी, ला नबिया बादी, तो बादी का मुतल्लक जिंदाबाद, जियो सलामत रहो। कहाँ से सुना है आपने, कहाँ से सुना है आपने, आपने कहाँ से सुना है, मुझे से सुना है, अल्लाह सलामत रखिए आपको। ला नबिया मौलूदुन बादी, क्या सुनने आप में क्या अर्ज कर रहा है, ला नबिया मौलूदुन बादी, मेरे बाद किसी नबी का मिलाद नहीं होगा। क्या सुनने में क्या अर्ज कर रहा हूँ, ला नबिया। आपको पता चला कि मिलाद और खत्म नबूवत का किस कदर गहरा ताल्लुक है। ला नबिया मौलूदुन बादी, मुतल्लक निकालना है तो मौलूद को निकालो, ला नफी जिन्स की खबर क्या है, मौलूदुन, मेरे बाद किसी नबी का मिलाद नहीं होगा, यानी आएगा, ईसा आएंगे, ईसा का नुज़ूल है, ईसा का सबूत है, ईसा का वजूद है, वो आएंगे लेकिन उनका मिलाद नहीं होगा, मिलाद पहले हो चुका, उनकी आमद होगी। इसीलिए हम महफिले मिलाद का इनेकाद करके बताते हैं कि खत्म नबूवत से वफा की तो मिलाद वालों ने की है। कोई कहे ना कि ला नबी या बादी का मतलब क्या है, तो सिर्फ ये ना कहो कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है, कहो हुजूर के बाद किसी नबी का मिलाद नहीं है। हाँ, किसी नबी का मिलाद नहीं है, इसीलिए हम महफिल मिलाद का इनेकाद करते हैं। हाँ, इसीलिए हम महफिल मिलाद का इनेकाद करके लोगों को बताते हैं कि मिलाद वाला आ गया है, अब किसी और नबी का मिलाद नहीं होगा, अब किसी और नबी का मिलाद नहीं होगा। और मिलाद का बड़ा गहरा ताल्लुक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों से भी। मुस्तशरिकीन का एक बहुत बड़ा एतराज़ है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। वो कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से सीखे, हुजूर इस दुनिया में आए, चूँकि गैर मुस्लिमों से, ओरिएंटलिस्ट से, एथियस्ट से जब हमारी बात होती है जो कुरान और सुन्नत को नहीं मानते, वो एक एतराज़ करते हैं।
وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم ایک انتہائی انٹیلیجنٹ انسان مانتے ہیں، اور یہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں حضور کو ہم بڑا ذہین انسان مانتے ہیں۔ اس پر بھی میں کلام کروں گا، اور اس پر ختم نبوت کا اس سے کیا تعلق ہے، اس پر بھی انشاءاللہ چند باتیں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ اب میں آپ کا ریاکشن دیکھ کر انشاءاللہ گفتگو جاری کروں گا کہ آپ کیا علمی گفتگو سننا چاہتے ہیں یا عشق و محبت کی گفتگو سننا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کا ریاکشن بتائے گا ہاں کہ علم سننا چاہتے ہیں یا آپ محبت سننا چاہتے ہیں، جوش و جذبہ سننا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا ریاکشن بتائے گا، اس سے میں اندازہ لگا لوں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک مستشرقین کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، ان کو ایک انٹیلیجنٹ پرسنالٹی مانتے ہیں، دنیا میں آئے بہت ذہین انسان تھے، بہت ذہین تھے، اس قدر ذہین تھے کہ بہت کم وقت میں اپنے مشاہدات سے بہت کچھ سیکھ لیا، بہت علوم سیکھ لیے، اور ذاتی تجربات سے اس دنیا سے اتنا کچھ سیکھا کہ مستقبل کی باتوں کو پریڈکٹ کیا، ایسی ایسی پیشن گوئیاں کی کہ لوگوں نے دیکھ کر ان کو قبول کر لیا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ہم ان کو انتہائی ذہین شخص تو مانتے ہیں لیکن نبی نہیں مانتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور آ کر دنیا سے بہت کچھ سیکھا، اور بہت کم وقت میں سیکھا۔ پھر کچھ لوگوں نے، کچھ کافروں نے، کچھ غیر مسلموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا ذہین ترین انسان کہا، لیکن جھوٹا بھی کہا ذہین ترین تھے لیکن نبوت کا دعویٰ یہ جھوٹا ہے۔ جس طرح یہ غلام قادیانی کے لوگ کہتے ہیں، ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں، روتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق پر حضور کی نعتیں لکھتے ہیں، اور وہ بابا رو رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے میں عاشق رسول ہوں، میں غلام رسول ہوں، ہم حضور کے ماننے والے ہیں۔ اور ہمارے سیدھے سادے لوگ بیچارے وہ جب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کتنے عظیم لوگ ہیں، کتنا بڑا عاشق مصطفیٰ ہے کہ ہماری آنکھوں سے اشک نہیں بہتے حضور کی محبت میں، اور یہ قادیانی ہو کر حضور کی محبت میں روتا ہے، اور پھر حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں، ایسے انداز میں شانیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ اتنے عظیم ہیں کہ انہوں نے مہر لگائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں۔ ہمارے لوگ اور خوش ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو بہت سارے کلمہ کو مسلمان بھی نہیں کہتے کہ حضور کی مہر سے 1,24,000 انبیاء ہے، یہ تو کہتے ہیں اللہ نے بھیجے، اور یہ قادیانی کہہ رہے ہیں حضور نے بھیجے، لیکن اس کے بعد پھر آخر میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں 1,24,000 حضور کی مہر سے آئے، پھر ایک ہمارا بھی آیا، قادیانی بھی آیا۔ تو یہ ان کا مکر ہے، یہ ان کا فریب ہے۔ اسی طرح ان کفار، ان مرتدوں کا یہ فریب ہے، یہ اس طرح ہمارے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح بیشتر غیر مسلم بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم حضور کو بہت ذہین مانتے ہیں، بہت ذہین ہیں، لیکن نبی تو نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور نے زمانے سے بہت کچھ سیکھا، دنیا سے بہت کچھ سیکھا، اور بہت کم وقت میں سیکھا۔ ہم کہتے ہیں اسی لیے ہم سیرت مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد بھی کرتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد بھی ضروری ہے، لیکن جو کام میلاد مصطفیٰ کی محافل سے ہوتا ہے وہ سیرت مصطفیٰ کانفرنس سے نہیں ہوتا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے معجزات بیان کی جاتے ہیں۔ اب توجہ فرما رہے میں کیا عرض کرتا ہوں؟ کہا حضور دنیا میں آئے 40 سال تک زمانے سے بہت کچھ سیکھتے رہے، اس قدر سیکھا جادو بھی سیکھ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے ذریعے لوگوں کو متاثر کیا۔ میں کہتا ہوں وہ جو سیکھا تو 40 سال میں سیکھا ہوگا نا، وہ جو معجزات 40 سال میں زمانے سے سیکھ کر لوگوں کے سامنے اظہار کیا، کچھ نے کہا ملک شام میں تشریف لے گئے وہاں سے سیکھا، لیکن جو میلاد کے معجزات محافل میلاد میں بیان کیے جاتے ہیں یہ کس سے سیکھے؟ آمنہ کا لال آسمان سے آتا ہے، آمنہ کا لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آقا کی آمد ہوتی ہے، سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے اندر سے نور نکلا، اس نور کی برکت کیا تھی؟ اس نور کو دیکھا، اس نور کی برکت سے میں نے مکے میں رہتے ہوئے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، خواجہ دائم الحضوری کا شہزادہ بھی تشریف لے آیا ہے، نعرہ لگائیے ذرا۔ اچھا
مشین ارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے آپ خیریت سے؟ یہ نعرہ سست نہیں لگے گا یار. اگر لگانا ہے نا تو ایک مرتبہ کھڑے ہو کے لبیک کا نعرہ لگائیں ذرا سارے کھڑے ہو لبیک. لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مستشرقین کا اورینٹلسٹ کا یہ معروف اعتراض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے سے بہت کچھ سیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو بھی سیکھا علیہ باللہ اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو متاثر کیا. جب بھی ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فلاں معجزات کا مشاہدہ غیر مسلموں نے کیا اور اسلام کو قبول کیا، تو یہ ایک جواب دیا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی ذہانت پر تو دلالت کرتا ہے لیکن نبوت پر دلالت نہیں کرتا. تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ایک بہت بڑی دلیل ہے. جب کوئی غیر مسلم محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے اور حضور کے میلاد کے معجزات سنتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے تو سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ میرے اندر سے، میرے بطن اطہر سے ایک نور نکلا اور اس نور کی برکت سے شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے گرد تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے بلند پہاڑ ہیں، تو سیدہ آمنہ نے ان پہاڑوں میں سے ملک شام کو کیسے دیکھ لیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بڑے بڑے بلند پہاڑ ہیں، سیدہ آمنہ کی نگاہ ان پہاڑوں میں سے کیسے گزر گئی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو اس کا جواب ہم دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو لائٹ ہے نا، روشنی، اس روشنی کے متعلق آج کا سائنٹسٹ کہتا ہے کہ جب یہ روشنی بہت پاورفل ہو جائے، اس کی پاور بہت زیادہ ہو جائے تو یہ کثیف چیزوں کو بھی ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہے، لطیف بنا دیتی ہے. جو ایکس رے کا تصور ہے نا، ایکس رے کو کیسے ایجاد کیا گیا؟ ہاں، ایک روشنی ایک لکڑی پر پڑی، وہ غیر مسلم اس نے دیکھا کہ اس کی جب پاور بڑھتی ہے تو اس لکڑی کو سی تھرو بنا دیتی ہے. پھر وہی مشاہدہ لوہے پر کیا گیا اور وہ حیران ہو گئے کہ لوہا بھی ٹرانسپیرنٹ ہو گیا، لطیف گویا کہ ہو گیا کہ روشنی لوہے پر پڑتی ہے اور لوہے میں سے گزر جاتی ہے. تو انہوں نے پھر ایکس ریز کو انوینٹ کیا. ایکس ریز کے ذریعے آپ کے جسم پر وہ روشنی پڑتی ہے اور آپ کے جسم کے اندر تصویریں بنا لی جاتی ہیں اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں کیا بیماری ہے، آپ کے جسم میں کیا بیماری ہے. میں کہتا ہوں ہے نادان انسان، تو حضور کو بشر کہتا آیا ہے. کاش تو نے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کو بھی پڑھا ہوتا. جب آمنہ کہتی ہے کہ میرے اندر سے نور نکلا اور اس نور کی برکت سے سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. کیسے دیکھ لیا؟ میں کہتا ہوں جب یہ دنیا کا نور، دنیا کی روشنی جب پاورفل ہو جائے تو اس لکڑی کو سی تھرو بنا دیتی ہے، لوہے کو لطیف بنا دیتی ہے. تو آمنہ کے لال کا نور جب مکہ کے پہاڑوں پر پڑا تو ان مکہ کے پہاڑوں کو ایسا سی تھرو بنا دیا کہ آمنہ کے لال کے نور کو آمنہ نے دیکھا تو آمنہ نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا. شام کے محلات کو دیکھ لیا. اگر سیدہ آمنہ مکہ میں ہے اور نور مصطفیٰ کی برکت سے بیٹھی ہوئی مکہ میں ہے، نور مصطفیٰ کی برکت سے ملک شام کو دیکھ سکتی ہے، تو میں کہتا ہوں انہوں نے تو نور مصطفیٰ کو دیکھا. جو نور مصطفیٰ کو دیکھے مکے سے ملک شام کو دیکھ لے تو اس نور کے مشاہدے کا عالم کیا ہوگا؟ جو اس نور کو دیکھے اس کے مشاہدات کا عالم یہ ہے. مکے میں ہو تو شام کو دیکھ لے، اس نور کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ وہ نور مدینے میں ہے تو سانگلا ہل والوں کی ختم نبوت کانفرنس کو دیکھ. یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم مستشرقین کو یہ جواب دیتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں تم کہتے ہو حضور نے زمانے سے سیکھا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں زمانے سے تو اس وقت سیکھا ہوگا نا جب دنیا میں ظاہری طور پر مقیم رہے. وہ تو دنیا میں آتے ہیں
फौरन क्या होता है, आसमान से हूरें आती हैं, हूरें जन्नत से आती हैं, आका को मशरूब पिलाती हैं, आका के सामने मुख्तलिफ किस्म के मशरूब पेश किए जाते हैं और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की सैर कराई जाती है। अभी आका का मिलाद हुआ, अभी नन्हे मोहम्मद अरबी इस दुनिया में आए और मिलाद के बाद फौरन एक बादल आता है, आका को उठाता है, आसमानों की सैर कराता है, जिन्नात से तारुफ कराया जाता है, अंबिया से तारुफ कराया जाता है। ये मौजज़ात का ज़हूर आका से कैसे हुआ? फिर आका वापस आते हैं। सईदा शफा कहती है जब आसमानों की सैर करके जब जिन्नात से तारुफ हो गया, जब अंबिया से तारुफ हो गया, आका वापस आते हैं। नन्हे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबज लिबास में मलबूस है, आते ही सजदा करते हैं, आते ही सजदा करते हैं, सजदा करते हैं और सजदे में कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। कहा मैंने कान लगाकर सुना, पढ़ क्या रहे हैं? हुजूर की दुआ क्या है? उस नन्हे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर क्या दुआ है? रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। फिर अल्लाह ने भी जिब्रील से इरशाद फरमाया, है जिब्रील देख देख इस मंजर को, अगर मेरा मोहम्मद अपने मिलाद के वक्त उम्मत को नहीं भूला तो क़यामत के रोज कैसे भूलेगा? मैं कहता हूँ कुछ लोग कहते हैं अच्छा ठीक है मिलाद मनाते हो तो मना लो, लेकिन मिलाद की महफिल का इनेकाद 12 रबीउल अव्वल को ना किया करो, जब भी करना चाहो करो। हम कहते हैं हमारी हर महफिल मिलाद है, हमारी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस भी महफिल मिलाद है। हमारे यहाँ तो जिन अरब ममालिक में मैं पढ़ा हूँ वहाँ तो शादी भी होती है, उसको भी मिलाद मुस्तफ़ा का नाम दिया जाता है। कहा जाता है कि शादी के दिन भी वलीमे की महफिल में भी हम मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद करेंगे। लेकिन तुम्हें 12 रबीउल अव्वल से क्या तकलीफ है? 12 रबीउल अव्वल से क्यों डरते हो? 12 रबीउल अव्वल से क्यों चिढ़ते हो? तुम्हारी लुगत में कहता हूँ 12 रबीउल अव्वल तुम्हें क्यों तकलीफ देता है? अरे 12 रबीउल अव्वल से दुश्मनी क्यों? क्या तुमने अल्लाह के कलाम को नहीं सुना? फरमाया है जिब्रील देख ले मेरा प्यारा अपने मिलाद के दिन उम्मत को नहीं भूला तो क़यामत के रोज कैसे भूलेगा? अरे मैं बताना चाहता हूँ, अरे उम्मतियों अगर हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर से इश्क है तो हुजूर की बारगाह में आज ये इरादा करो और आज ये नियत कर लो, आका अगर आप 12 रबीउल अव्वल को हमें नहीं भूले, आप नबी होकर 12 रबीउल अव्वल को उम्मती को नहीं भूले तो उम्मती होकर 12 रबीउल अव्वल को नबी को कैसे भूलेगा? हम आका की मिलाद के तराने अलापते रहेंगे। तो मेरे दोस्तों इस बज़्म मिलाद से हम मुस्तशरिकीन का रद्द भी करते हैं, हम ओरिएंटलिस्ट का रद्द भी करते हैं, हम एथिस्ट जो इस्लाम जो अल्लाह के वजूद के मुनकिर हैं हम उनको भी मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल से जवाब देते हैं। हम कहते हैं तुम बताओ इन सारे मौजज़ात का ज़हूर हुआ कैसे हुआ? आका का मिलाद हुआ, वक्त मिलाद जब दुनिया से कुछ सीखने का वक्त ही नहीं मिला, अभी आए ही हैं, अभी मिलाद हुआ ही है, वो इतने मौजज़ात दिखा रहे हैं। और फिर देखो आका की सूरत को देखो, आका की शक्ल को देखो, आका का मिलाद हुआ, खतना पहले से हो चुका है, आका का मिलाद हुआ, कंगी पहले से हो चुकी है, आका का मिलाद हुआ, सुरमा पहले से हो चुका है, सुरमा आंखों में है, कंगी पहले से कुदरती तौर पर हो चुकी है। मैं कहता हूँ अल्लाह पैगाम देना चाहता है आमिना तू मेरे नबी मेरे हबीब की आंखों में सुरमा नहीं डालेगी, तू मेरे हबीब की कंगी नहीं करेगी। है आमिना जो दुनिया को संवारने के लिए आया है उसे दुनिया संवारती नहीं, जो दुनिया को सिखाने के लिए आया है उसे दुनिया सिखाती नहीं, जो दुनिया को इल्म देने के लिए आया है वो दुनिया से इल्म हासिल नहीं करता। है आमिना तू मेरे हबीब को क्या संवारेगी? अरे जो दुनिया को संवारने के लिए आया है उसे अल्लाह की कुदरत खुद संवार कर भेजती है। जो अल्लाह की बारगाह से संवर के आए हैं, हाँ अल्लाह ने संवार कर भेजा है अपने हबीब को, वो सारे उलूम अता फरमा कर भेजा है अपने हबीब को, इजमाली उलूम, फिर कुल्ली जब मुकम्मल कुरान करीम नाजिल हो चुका।
میرے دوستوں، میں نے کہا میلاد کا بھی تعلق، اور پھر میلاد کی محافل میں جس طرح آج ابھی صرف میلاد کا ذکر ہوا تو عقائد کے کتنے مسائل کی وضاحت ہو گئی۔ یہ لوگ جنہوں نے دروازے کھولے ہیں ان گستاخوں کے لیے، ان کی پہچان سب سے اہم ہے، کیونکہ ان کی بیماری متعدی ہے۔ کیوں؟ ہر چند کے قادیانیت بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن جب انسان آزاد خیال ہو جائے نا ان اعتراضات کی بنیاد پر تو رفتہ رفتہ وہ قادیانیت کو بھی قبول کر لیتا ہے، وگرنہ نیچرلی ہمارے علماء کی ختم نبوت کانفرنسز کی بنیاد پر، اہل حق کی ختم نبوت کانفرنسز کی وجہ سے لوگ قادیانیت سے نفرت کرتے ہیں، اوپن بوائیکاٹ کرتے ہیں، اوپنلی بائیکاٹ کرتے ہیں قادیانیوں کا، لیکن ان گستاخوں کے قریب جب جاتے ہیں، جب ٹی وی چینلز پر ان کو سنتے ہیں تو رفتہ رفتہ قادیانیت سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور یہی ان کی سازش ہمیشہ سے رہی ہے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے نظریات کیا دیے، انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پر ابھی میں نے کلام دیا، ابھی بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی اہمیت کیا ہے۔ غیر مسلموں سے جب ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں تو ہم اس پر کیوں کلام کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ جنہوں نے کہا کہ اگر کوئی آ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا وجہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے۔ انہوں نے کہا حضور میں اور ہم میں کیا فرق ہے، وہ ہماری طرح بشر ہیں، حضور ہماری طرح ہم ان کی طرح، علیاذ باللہ۔ یہی کہا نا، حضور ہماری طرح ہم حضور کی طرح، تو اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر کوئی کہے حضور میری طرح، میں حضور کی طرح، پھر وہ سوچے گا کہ نبی میری طرح، میں نبی کی طرح، مجھ جیسے انسان تو روز پیدا ہوتے ہیں، تو نبی بھی روز پیدا ہو سکتے ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے اگر کوئی کہے نبی میری طرح، میں نبی کی طرح، اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوگا اگر نبی میری طرح، میں نبی کی طرح، مجھ جیسے انسان تو روز پیدا ہوتے ہیں، تو لاجیکل انالیسس کریں، منطقی نتیجہ نکالیں تو وہ فوراً قبول کر لے گا نا، وہ میری طرح میں ان کی طرح، مجھ جیسے لوگ تو روز پیدا ہوتے ہیں، تو نبی بھی روز پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نادان انسان پہلے اس عقیدے کی تنقیح کر لے تو اپنے آپ سے پوچھ سوال کر کہ تو نبی کی طرح کیسے ہے، آخر کس اعتبار سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے۔ اپنی ذات کو دیکھ، اپنی عبادات کو دیکھ، اپنے کلمات کو دیکھ، اپنے انداز زندگی کو دیکھ، آخر کس طرح تو حضور کی طرح ہے۔ تو اپنی عبادات کو دیکھ، اپنے عقائد کو دیکھ، تیرا تو کلمہ بھی حضور کے کلمے کی طرح نہیں ہے۔ تو کلمہ پڑھتا ہے کیسے پڑھتا ہے؟ تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں۔ کیسے کلمہ پڑھتے ہیں؟ نبی کریم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، تو کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں، تو حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنی عبادات کو دیکھ، تو اپنی نماز کو دیکھ، تجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں، اور حضور کے متعلق فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ تَهَجَّدْ، وَمِنَ اللَّيْلِ، تہجد بھی حضور پر فرض، فتہجد بھی نافلۃ لک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی فرض، تجھ پر 5 نمازیں فرض، حضور پر 6 نمازیں فرض۔ تیری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں، تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے روزے کو دیکھ لے، تو روزہ رکھتا ہے، سحری بھی ہے، افطار بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال جب رکھتے ہیں، نہ سحور ہے، نہ افطار ہے، نہ سحری ہے، نہ افطار ہے۔ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سحری کرتے ہیں، نہ افطاری کرتے ہیں، نحیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھ رہے ہیں، آپ کی نقل کر رہے ہیں، بغیر سحری اور افطاری کے روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری طرح؟ لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، لست کہیئتکم، میری حیت مختلف ہے، میں تمہاری طرح نہیں، تم میری طرح نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ احادیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا ہے صحابہ تم میری طرح نہیں، میں تمہاری طرح نہیں، تم میری نقل کرتے ہو، تم میری طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ میں کہتا ہوں میرے نادان بھائی، تو کہتا ہے تو حضور کی طرح، حضور تیری طرح، تو روزہ رکھتا ہے، سحری بھی ہے، افطار بھی ہے، حضور صوم وصال رکھتے ہیں، نہ سحری ہے نہ افطار ہے۔ میرے آقا کا روزہ تیرے روزے کی طرح نہیں، تو حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آگے بڑھتا چلا جا، تو اپنی زکوٰۃ کو دیکھ لے، زکوٰۃ تو دیتا ہے نا، اگر تجھ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، مالک نصاب بن جائے تو تو زکوٰۃ دیتا ہے، میرے آقا زکوٰۃ دیتے، حضور پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔
تیرے ارکان اسلام 5 ہیں، حضور کے ارکان اسلام 4 ہیں۔ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں حضور پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ حضور پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے پتہ ہے؟ ہاں زکوٰۃ فرض اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایک قاعدہ ہے، علماء بیٹھے ہیں، علماء دین بیٹھے ہیں، ایک فقہ کا قانون ہے، الولد وما فی یدہ کان لابیہ، الولد وما فی یدہ کان لابیہ۔ ایک بیٹا اور بیٹی کی تمام جائیداد در حقیقت اس کے باپ کی ہوتی ہے۔ یہ بیٹے یاد رکھیں، اولاد کے لیے یہ سبق حاصل کرنا بہت اہم ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مصیبتیں آتی ہیں ٹلتی نہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ نوجوانوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے بھی بہت اہم پیغام، بالخصوص والدین کے لیے۔ یاد رکھیں جو بابا تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے نا، وہ بوڑھا شخص جو تمہارا وقت تم سے مانگتا ہے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اور بیٹا بڑی رونت سے، بڑے تکبر سے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے تو دقیانوسی باتیں کرتا ہے، تو پرانے دور کا بندہ ہے، تجھے کیا پتہ میری ضروریات کیا ہے، میری ترجیحات کیا ہیں، میں اس وقت ایڈوانس دنیا میں رہتا ہوں، میں دنیا کو جانتا ہوں، تو نے تو دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ تیرے پاس بیٹھ کر باتیں کروں، تیری باتیں سنوں، میں تو فلاں کالج میں جاتا ہوں، فلاں یونیورسٹی میں جاتا ہوں۔ لیکن باپ بیچارہ حسرت بھری نگاہوں سے اپنی اولاد کو دیکھتا رہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے وقت دے گا، مجھ سے بات کرے گا، میرے بچپن کے واقعات سنے گا، میں اپنی دل کی باتیں اسے سناؤں گا۔ لیکن بیٹا سمجھتا ہے کہ وہ بہت سمجھدار ہو چکا ہے، بہت عقل مند ہو چکا ہے نادان بھائی، تجھے پتہ نہیں ہے یہ دین اسلام ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر تجھ پر نازل ہونے والی مصیبتیں ٹلتی ہیں تو کیوں ٹلتی ہیں؟ گھر میں بیٹھے ہوئے اس بوڑھے کی وجہ سے ٹلتی ہیں۔ مصیبتیں آسمانوں سے آتی ہیں، لیکن تجھے مصیبتوں سے بچاتا کون ہے؟ تیرا وہ باپ ہے، تیری وہ بوڑھی ماں ہے جو حسرت بھری نگاہوں سے تجھے دیکھتی رہتی ہے کہ میرا باپ، میرا بیٹا میرے پاس آئے گا، میری دل کی باتیں سنے گا، پیار بھری باتیں سنے گا، لیکن تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ مجھے ایک دوست نے کہا ایک وقت تھا کہ مصیبتیں آتی تھی ٹل جاتی تھی، ایک مثال دی، کہا ایک مرتبہ پولیس نے مجھ پر کیس کیا اور پولیس مجھے گرفتار کرنے کے لیے میرے گھر آ رہی تھی، لیکن میں حیران ہوں کہ پولیس اسٹیشن سے فون آ گیا اور پولیس کو روک لیا گیا۔ کہا ایک مرتبہ میں بینکرپسی کا شکار ہونے والا تھا، مکمل طور پر بینکرپٹ ہونے والا تھا، میری ساری جائیداد برباد ہو جاتی، لیکن اچانک کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ میری جائیداد مل گئی۔ کہا ایک مرتبہ ایک بہت بڑے گینگسٹرز تھے، بڑے بدمعاش تھے اپنے علاقے کے، ان سے میرا جھگڑا ہوا، وہ مجھے قتل کر دیتے، لیکن اللہ کی قدرت کا ایسا ظہور ہوا کہ میں بچ گیا۔ کہا لیکن ایسا ہوتا تھا ماضی میں، مصیبتیں آتی تھی ٹل جاتی تھی، لیکن اب بات سمجھ نہیں آتی، اب مصیبتیں آتی ہیں ٹلنے کا نام نہیں لیتی، جو مصیبت آتی ہے اس کے بعد اس سے بھی بڑی، اس کے بعد اس سے بھی بڑی۔ میں نے پوچھا بتا یہ کس دور کا واقعہ ہے؟ جب مصیبتیں آتی ہیں ٹل جاتی تھی، جب مصیبتیں آتی تھی دور ہو جاتی تھی، کس دور کا واقعہ ہے؟ اس نے مجھے وقت بتایا۔ میں نے اس سے پوچھا تیرے ماں باپ کا انتقال کب ہوا؟ پتا چلا ماں باپ کا انتقال جب ہوا، انتقال کے بعد مصیبتیں آتی ہیں ٹلنے کا نام نہیں لیتی، اس سے قبل جو مصیبتیں آتی تھی ٹل جاتی تھی۔ میں نے کہا نادان انسان، تو نے اس بات پر غور ہی نہیں کی، وہ بابا جو تیرے کمرے میں بیٹھا حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے میرا لختے جگر، مجھ سے پیار بھری باتیں کرے گا، وہ ماں جو ٹکٹکی لگائے آنکھیں کھولے منتظر ہے، انتظار کر رہی ہے میرا بیٹا، میرا چاند، میرے جگر کا ٹکڑا کب گھر میں واپس آئے گا، مجھ سے بات کرے گا۔ تو بڑی رعونت اور تکبر سے اس کے قریب سے گزر جاتا ہے، اس سے بات بھی نہیں کرتا، تو کہتا ہے اسے کچھ پتا نہیں۔ ارے نادان انسان، تجھے کیا پتا آسمان سے بڑی بڑی بلائیں نازل ہوتی ہیں، بڑے بڑے عذاب آتے ہیں، دشمن تجھ پہ حملے کرتے ہیں، بڑے بڑے مقدمے ہوتے ہیں، تو کہتا ہے باپ سے مجھے تجھ سے بات کرنے کا وقت نہیں، میں تو وکیل سے بات کروں گا، میں تو جج سے بات کروں گا، مجھے زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ اور پھر وقت بھی ایسا آتا ہے، بوڑھوں میں ضد بھی ہوتی ہے، بچوں کی عادتیں بھی ہوتی ہیں، بابا 10 سال سے وہی پرانی باتیں ریپیٹ کر رہا ہے، انسان تنگ آ جاتا ہے، انسان کہتا ہے اس بوڑھے شخص کے ساتھ بات کرنے کا کیا فائدہ، یہ تو وہی باتیں 10 سال سے وہی باتیں کہہ رہا ہے، جو رٹی رٹائی باتیں اس کے ذہن میں آ گئی ہیں، مجھے تو اور فیصلے کرنے ہیں، اپنے ادراک و شعور اور اپنے عقل اور اپنے فہم اور اپنی عقل اور آگہی اور علم و شعور کی بنیادوں پر میری زندگی کے فیصلے کرنے ہیں۔ یہ تو غیر معقول باتیں بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہے، اس کے پاس وقت برباد کرنے کا فائدہ کیا؟ نادان انسان، تجھے پتہ نہیں اسلام کا مزاج کیا ہے، دین کا مزاج کیا ہے۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر تو اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر ایک نوجوان اپنے بوڑھے باپ سے باتیں کرے اس نیت سے کہ باپ کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ آ جائے، باپ کے لبوں پر مسکراہٹ
راحت کی سجاوٹ آ جائے, باپ مسکرا پڑے تو بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. وہ بندہ زمانے کی غلامی سے بچ جاتا ہے جو باپ کو لطیفے سنا کر باپ کو مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے, جو باپ کو ہنساتا ہے, جو ماں کو ہنساتا ہے. جس کی ماں خوش, جس کا باپ خوش, دنیا کی کوئی طاقت اسے تباہ نہیں کر سکتی, دنیا کی کوئی طاقت اسے چکا نہیں سکتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میرا بیٹا اپنی چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا. حضور نے فرمایا اس کو میرے پاس بلاؤ. حضور کی بارگاہ میں بیٹے کو پیش کیا گیا. بیٹے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہے, میں حاضر ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا تیرے باپ نے گلہ کیا ہے, تیرے باپ نے شکوہ کیا ہے. اس نے کہا کہ میرا بیٹا اپنی چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا. بیٹے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کے پاس علم نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, اسے پتہ نہیں یہ چیزیں بڑی قیمتی ہیں, یہ ان قیمتی چیزوں کو خراب کر دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے تو بھی تیرے باپ کا, تیرا مال بھی تیرے باپ کا. تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ تجھے پتا نہیں کہ تیرے پاس جو نعمتیں ہیں یہ تیرے باپ کی برکت سے ہیں, یہ تیری ماں کی برکت سے ہے. اللہ جل وعلا یہ نعمتیں اٹھا لیتا ہے, اللہ جل وعلا ان نعمتوں سے محروم کرتا ہے. اس نے دی ہے اس باپ کی برکت کی وجہ سے, اس ماں کی برکت کی وجہ سے. ان کی قدر کرو, ان کا احترام کرو. تمہیں پتا نہیں جب یہ چلے جائیں گے نا تو پھر چیخو گے, پھر تم رو گے, تو پھر پکارو گے اے ماں لوٹ کے آ جا, کاش تیرا دیدار ہو جائے. اے باپ لوٹ کے آ جا, کاش کہ تیرا دیدار ہو جائے. میں کہتا ہوں میرے بھائیو, ختم نبوت کانفرنس میں یہ پیغام بھی آج ختم نبوت کے حوالے سے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی, لیکن اس میں بھی حکمتیں ہیں. یہ پیغام لے کے جاؤ کہ کم از کم ہر روز 15 منٹ اپنے والدین کو دو, ان سے کہو کہ ہمیں اپنے بچپن کے واقعات سنو. تم نے نادانو بالی ووڈ ایکٹرز کی سٹوریز تو جان لی, تم نے کرکٹرز کی بایوگرافی تو پڑھ لی, تم نے دنیا کے ڈرامہ ایکٹرز فٹ بالرز کی سٹوری تو پڑھ لی, تم زمانے کی کہانیاں جانتے ہو, تم اپنے پڑوسی کی کہانیاں جانتے ہو, اپنے بیسٹ فرینڈ کی کہانیاں جانتے ہو, لیکن کبھی اپنے باپ کی زندگی کی کتاب کو بھی پڑھا؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ تیرے باپ نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا تیری پرورش کے لیے؟ وہ باپ چاہتا ہے جو کسی وقت لوگوں کے سامنے جا کے بڑے فخر سے بات کرتا تھا, لوگوں سے جھگڑتا بھی تھا, لوگوں کے سامنے زبان بلند بھی کرتا تھا, آواز بلند بھی کرتا تھا, لوگوں پر غصہ بھی کرتا تھا, لیکن اب کوئی زمانے میں اس کا غصہ برداشت کرنے والا نہیں. نادان انسان, یہ مزاج اسلام ہے کہ جب باپ کا غصہ زمانہ برداشت نہ کرے تو بیٹا برداشت کرے. باپ کو سکون ملے گا, باپ کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوگی کہ اب کوئی نہیں سنتا, کم از کم میرا بیٹا تو سنتا ہے نا. تجھے پتا نہیں اگر تو نے باپ کا دل توڑا, وہ باپ جو زمانے سے گالیاں کھا کر, جب زمانے سے توہین کا سامنا کر کے گھر میں آتا ہے تو اس کے دل میں بھی یہ تمنائیں مچلتی ہیں, میرا بھی کوئی زمانہ تھا جب میں لوگوں سے بات کرتا تھا, میرا بھی کوئی دور تھا جب میں بڑے فخر سے لوگوں کو حکم دیتا تھا, میرا حکم مانتے تھے, چلو گھر کی طرف چلو. اب کوئی نہیں مانتا, میرا بیٹا مانے گا, لیکن جب وہ بیٹا بھی نہیں مانتا تو اس باپ کے دل پر کیا بیتتی ہے. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان کا اظہار کر سکوں, لیکن تجھے پتا نہیں جب تو باپ کا دل توڑتا ہے, ماں کا دل توڑتا ہے, پھر زمانہ تیرا دشمن ہو جاتا ہے. آج ارادہ کر کہ ہر روز اپنے ماں باپ کو کوالٹی ٹائم دے گا, ہر روز اپنے ماں باپ کو خاص وقت دے گا, اور پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تجھے کیسی ترقی دیتا ہے, کیسا عروج دیتا ہے. میں بتا رہا تھا الولد ما فی یدہ کان لابیہ. قانون کیا ہے فقہ کا؟ قانون کیا ہے؟ بیٹا اور بیٹے کی ساری جائیداد در حقیقت اس کے باپ کی جائیداد ہے. حضور پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ الولد وما فی یدہ کان لمولاہ کان لابیہ. زکوٰۃ اس وقت ادا ہوتی ہے جب مالک کی ملکیت سے نکل کر قابض کی ملکیت میں آ جائے. زکوٰۃ کا نکلنا, ملکیت سے نکلنا فرض ہے, ضروری ہے, یہ شرط ہے. آپ جائیداد کے مالک ہیں, جب آپ مالک نصاب ہیں تو آپ اپنی زکوٰۃ دیں گے, تو آپ کی ملکیت سے نکلنا ضروری ہے. جب تک آپ کی ملکیت سے, آپ کی پوزیشن سے, آپ کی اونرشپ سے زکوٰۃ نکلے گی نہیں, اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ شرط ہے کہ ملکیت سے نکلے. حضور کے اس فرمان کی روشنی میں علماء فقہ نے یہ قانون بیان کیا ہے الولد وما فی یدہ کان لابیہ. بیٹا اور بیٹے کے پاس جو کچھ بھی ہے در حقیقت اس کے باپ کا ہے. جب باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا تو وہ کس کو دے رہا ہے؟ بیٹے کی ساری جائیداد در حقیقت باپ کی اپنی ہے, تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو ہی دے رہا ہے.
جب اپنے بیٹے کو دے گا تو اس کی ملکیت سے وہ نکلے گی ہی نہیں تو ادا کیسے ہوگی؟ اب بات سن رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ باپ اگر اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ ملکیت سے نکلے اور قابض کے قبضے میں آئے، کسی اور کی ملکیت میں جائے۔ جب باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا تو اس کی ملکیت سے نکلے گی نہیں، گویا کہ وہ خود اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ ایک تو یہ قاعدہ ہے نا، اور ایک قاعدہ یہ ہے العبد وما فی یدہ کان لمولاہ، العبد وما فی یدہ کان لمولاہ، ایک غلام اور غلام کی ساری ملکیت در حقیقت اس کے آقا کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ دے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آقا ہے، وہ غلام ہے۔ آقا غلام کو زکوٰۃ دے گا تو اپنے آپ کو ہی دے رہا ہے، اس کی ملکیت سے نکلے گی نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ ملکیت سے نکلے، آقا ہے، یہ غلام ہے، آقا اپنے غلام کو دے گا، اس کی ملکیت سے نکلے گی نہیں۔ کہا کہ حضور اگر زکوٰۃ دے تو شرط یہ ہے اسے دیں گے جو ان کا غلام نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کی صورت میں ہوگی اسے دیں گے جو ان کا غلام نہیں ہے۔ ارے کہا آقا زکوٰۃ دیتے تو کس کو دیتے؟ یہ ساری دنیا ان کی غلام ہے۔ غلامی سے باہر ہو تو جب سارا زمانہ ان کا غلام تو دیں گے اسے جو غلامی سے خارج ہو، وہ ساری دنیا ان کی غلام۔ ارے میں کہتا ہوں انسان تو انسان، یہ چاند بھی ان کا غلام، یہ ستارے بھی ان کے نوکر، یہ کہکشائیں بھی ان کی نوکر، یہ سب ان کے نوکر، ان کے غلام۔ میرے آقا زکوٰۃ دے تو کس کو دے؟ تو تیری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے۔ یہ مبالغے سے نہیں کہہ رہا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ سب انہی کے غلام ہیں، یہ انہی کے نوکر ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ خطابت میں کہہ دیا۔ یہ پتھر، وہ ابو جہل کے پتھر کا واقعہ تو آپ کے علم میں ہوگا۔ ابو جہل، یہ پہاڑ غلام، یہ پتھر، یہ سب انہی کے غلام ہیں، یہ سب انہی کے نوکر ہیں۔ آقا کے اشاروں کی اطاعت کرتے ہیں۔ چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہاں؟ سورج کو اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا سورج افق پر لوٹ آتا ہے، ہاں؟ ابو جہل کا ایک معبود تھا، ایک بت تھا جسے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا، اس کی عبادت کرتا، خود بنایا تھا۔ عجیب لوگ تھے، بندہ پہلے پیدا ہوتا تھا، خدا بعد میں پیدا ہوتا تھا، معبود کو خود بناتے تھے۔ تو ابو جہل نے سوچا کہ میں نے اس کی اتنی خدمت کی، اتنے عرصے سے اس کی عبادت کرتا آیا، تو اب عبادت کا صلہ اس نے مانگنا چاہا۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ میرے اس معبود نے آج دن تک مجھے کچھ دیا تو ہے نہیں، میری کوئی بات تو سنی نہیں، تو ایک التجا اس سے کرتا ہوں، اے میرے معبود میرا ایک کام کر دے، آج تک تجھ میں تو کوئی حرکت بھی پیدا نہیں ہوئی، کچھ موومنٹ بھی نظر نہیں آئی، میں تجھے اٹھا کے لے جاتا ہوں، جہاں رکھتا ہوں تو میرا محتاج ہے، سامنے رکھ کے تیری عبادت کرتا ہوں، اتنے عرصے سے تیری عبادت کر رہا ہوں، ہے میرے معبود میرا ایک کام کر دے، میں چاہتا ہوں کہ تو محمد کی توہین کر۔ اس کے دل میں یہ جذبہ بیدار ہوا علیاذ باللہ کہ اس بت کی میں نے اتنی عبادت کی، عبادت کا صلہ کم از کم اتنا تو دے سکتا ہے نا، اور کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ جذبہ بیدار ہوا کہ میرا معبود حضور کی بارگاہ میں جا کے حضور کی توہین کرے گا۔ اب اپنے معبود کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر وہ جا رہا ہے۔ اب معبود بھی ایسا ہے کہ اپنے عبد کے کندھے کا محتاج ہے، خود چل بھی نہیں سکتا، اٹھا کے جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، سامنے رکھتا ہے اور اپنے معبود سے کہتا ہے آج اس کی توہین کر دے، آج اس کی گستاخی کر دے۔ اب جب یہ کہتا ہے وہ منظر دیکھ رہا ہے، اس بت میں حرکت پیدا ہوتی ہے، حرکت پیدا۔ آج ابو جہل بڑا خوش ہے، آج بڑا خوش ہے کہ اے میرے معبود آج دن تک تو نے میری کوئی بات نہیں مانی، لیکن آج میری عبادت کا صلہ دے دیا۔ آج تک تجھ میں حرکت بھی نہیں دیکھی، تجھ میں موومنٹ بھی نہیں دیکھی، لیکن آج پہلی مرتبہ تو ہلا ہے، تیری موومنٹ نظر آئی ہے، تیری حرکت نظر آئی ہے۔ ابو جہل خوش ہے کہ بت حضور کی توہین کرنے ہی والا ہے، لیکن ابو جہل یہ منظر دیکھ کے حیران ہوتا ہے۔ اس بت کی حرکت کے بعد پہلی مرتبہ وہ بت بولتا ہے تو کون سی بولی بولتا ہے؟ وہ بت آقا کو دیکھ کے کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ میں لازمی طور پر بہت خوب بہت خوب. یہ پتھر بھی حضور کے غلام ہیں، پتھر بھی حضور کے غلام ہیں. اچھا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بڑا واضح سبق ملتا ہے کہ جب ابو جہل نے دیکھا نا، جب ابو جہل نے اس پتھر کو دیکھا تو ابو جہل غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا. اب کیسا عجیب منظر ہوگا جب بندہ غصے میں ہے اور معبود خطرے میں ہے. واہ 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 بہت اعلیٰ. بندہ غصے میں ہے اور معبود خطرے میں ہے. ابو جہل کو غصہ آیا اور اپنے معبود پر حملہ کیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. لیکن وہ بت بھی ایک پیغام ہمیں دے گیا ہے، وہ بت بھی ایک پیغام ہمیں دے گیا ہے ناموس مصطفیٰ کے حوالے سے، آقا کی شان کے حوالے سے، کہ جو حضور سے پیار کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، وہ بت آ کر امتیوں کو پیغام دے رہا ہے کہ میں حضور کی ناموس کی خاطر کٹ مرنا تو گوارا کر سکتا ہوں، لیکن حضور کی توہین برداشت نہیں. اگر وہ بت اس وقت ابو جہل کی اطاعت کرتا تو اسے عزت ملتی دنیا میں کچھ عرصے کے لیے. کیا وہ اس کی مزید تعظیم کرتا، وہ اس کی مزید عبادت کرتا، ہاں مزید عبادت کرتا. اور پھر کفار اس دور کے مشرکین بھی کہتے کہ واہ کیا معبود ہے، اس کو کچھ عرصے کے لیے عزت ملتی. آج بھی بہت سارے بتوں کو عزت ملتی ہے. ہاں حضور کی توہین پر ایک کتاب لکھ دو، ایک کتاب لکھ دو، ہر یوٹیوب چینل پر مشہور ہو جائے گی، وائرل ہو جائے گی. ہاں ایک ویڈیو بنا دو، یوٹیوب پر ڈال دو، انٹرنیٹ پر ڈال دو، ساری دنیا میں پھیلائی جائے گی. اور حضور کی ناموس کی ایک بات کرو فوراً ڈیلیٹ کر دی جائے گی. لیکن وہ بت نے بھی بتا دیا، اس بت کو عارضی طور پر عزت ملتی، لیکن اس نے کہا اس عارضی عزت کا کیا کرنا، اگر حضور کے غلاموں میں میرا شمار ہو جائے اور 2019 میں میرا نام لیا جائے عاشقوں کی محفل میں تو میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. آج اس بت کی عظمتوں کے ہم ترانے الاپ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو آقا کے نام پہ قربان کر دیا. تو میرے دوستوں میں کیا عرض کر رہا تھا، تیری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں، تیرا کلمہ ان کے کلمے کی طرح نہیں، تیرا روزہ ان کے روزے کی طرح نہیں، تیری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں، تو ان کی طرح تو کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اپنی ذات کو دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ، تو اپنے جسم کو دیکھ، تو اپنے تھوک کو دیکھ لے، تو تھوک کر دیکھ، تو تھوک کر دیکھ. تیرے تھوک سے لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں، نفرت محسوس کرتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن کیا ہے؟ تو تھوک اور دیکھ، تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے، نفرت محسوس کرتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ایسا ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جاتے ہیں، آقا کا لعاب دہن ان کے جسم پر ملا جاتا ہے، فوراً شفا یاب ہو جاتے ہیں. تیرا تھوک نفرت کا سبب بنتا ہے، کراہت کا سبب بنتا ہے، آقا کے لعاب دہن سے لوگ شفا حاصل کرتے ہیں. پھر تو اپنے خون کو دیکھ، تیرا خون نجاست غلیظہ ہے، کسی کپڑے پر لگ جائے، اس کپڑے پر لگے ہوئے خون کے بعد نماز ادا نہیں ہو سکتی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون کسی نے چوس لیا تھا، ایک صحابی نے چوس لیا تھا. اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو دنیا میں کسی جنتی کا دیدار کرنا ہے تو میرے اس صحابی کا دیدار کر لے. ارے تیرا خون نجاست غلیظہ اور ان کا خون کوئی پی لے تو جنتی ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے تو حضور کی طرح، تیرا خون ان کی طرح نہیں، تیرا تھوک ان کے لعاب دہن کی طرح نہیں. تو اپنے ناک کی رطوبت کو پھینک کر دیکھ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناک کی مبارک نور کو دیکھ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، عروہ کہتے ہیں واللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامة الا قد وقعت فی کف رجل منهم فدلک وجهه وجلده. کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اطوار کو دیکھا، ان کے عادات کو دیکھا، ان کے انداز کو دیکھا. عروہ کہتے ہیں خدا کی قسم صحابہ کرام علیہم رضوان حضور سے اس قدر پیار کرتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ناک مبارک کی رطوبت کو اپنے ناک مبارک سے باہر پھینکتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آقا کے ناک مبارک کی بلغم کو اپنے ہاتھوں پر ملتے، اپنے چہرے پر ملتے، اپنے جسم پر ملتے. میں کہتا ہوں تو بھی اپنی بلغم دیکھ کر پھینک. دیکھتا ہوں کون تیری بلغم سے برکت حاصل کرتا ہے. لوگ نفرت محسوس کرتے ہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک سے بھی نور
निकलता है, फिर तू अपने पसीने को देख ले, तेरा पसीना निकल रहा हो तो लोग नफरत महसूस करते हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं। उम्मे सुलैम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पसीने को जमा कर रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें खोलते हैं, फरमाते हैं मा तस्नाईन या उम्मे सुलैम, हे उम्मे सुलैम तू क्या कर रही है? उम्मे सुलैम अर्ज करती है अर्जू बरकतहू बिसिबियानिना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपके मुबारक पसीने से अपने बच्चों के लिए बरकत हासिल कर रही हूँ। मैं कहता हूँ तेरा पसीना बदबूदार है, तुझसे बदबू आए, डिओड्रेंट इस्तेमाल कर, बॉडी स्प्रे इस्तेमाल कर, अरे तुझसे बदबू आती है, दूर हो जा, दूर हो जा। लोग तुझे दूर करते हैं, मैं तुझसे भी कहता हूँ तू मेरे करीब आए, तुझसे पसीने की बदबू आए, मैं कहूँगा दूर हो जा, लेकिन मैं ये कहता हूँ पसीने की बदबू मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बदअकीदगी की बदबू मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगा। अकीदे को दुरुस्त कर ले, अकीदे को दुरुस्त कर ले। तेरा पसीना उनके पसीने की तरह नहीं, तेरा पसीना बदबूदार और उनका पसीना ऐसा है कि बच्चों को भी बरकत देता है, बड़ों को भी बरकत देता है। तू मेरे आका की अज़वाजे मुतहरात को देख ले, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया या निसा अन्नबी लस्तुन्न काहदिम मिनन निसा, है मेरे महबूब की निसा, है अज़वाजे मुतहरात, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। मैं कहता हूँ क्या तेरी बीवियों के लिए भी कुरान करीम में कोई आयत नाज़िल हुई कि तेरी बीवी आम औरतों की तरह नहीं? हुजूर के मुतालिक फरमाया है मेरे महबूब आपके अज़वाजे मुतहरात आम औरतों की तरह नहीं। मैं कहता हूँ आका की अज़वाजे मुतहरात अगर आम औरतों की तरह नहीं तो आका आम मर्दों की तरह कैसे हो सकते हैं? तो अपनी औलाद को देख ले, तो अपने बच्चों को देख ले, क्या तेरे बच्चों के मुतालिक कुरान में कोई आयत नाजिल हुई? लेकिन अल्लाह ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के मुतालिक फरमाया वही तहीरकुम ततहीरा, ततहीर की मोहर लगाई। मैं कहता हूँ उनकी औलाद पाक, बल्कि उनकी औलाद तो नूर है कि तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आखिर तू किस एतबार से आका की तरह है बता मुझे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को देख ले, उनकी उंगलियों को देख ले, उनके हाथों को देख ले। हजरत अबू ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर पर मेरे आका ने हाथ फेरा, उनके हाथ की बरकत। आप तो चेहरे पर खजाब लगाते होंगे, दाढ़ी काली करते होंगे, सर को काला करते होंगे, लेकिन मेरे आका के हाथों की बरकत देखो। अगरचे मसला मुख्तलफ ही है, लेकिन मैं उस पर कलाम नहीं करता, इतना बताता हूँ दाढ़ी के बाल काले करने के लिए तुम खिजाब लगाते हो, सर के बालों को काला करने के लिए खिजाब लगाते हो। मेरे आका के सहाबी है, आका ने सर पर हाथ रखा, दाढ़ी पर हाथ रखा, 100 साल जिंदगी पाई, एक बाल भी सफेद नहीं हुआ। ये मेरे आका के हाथों की बरकत है। अरे मौलवी साहब मुंह काला करके स्टेज पे बैठते हो, कहते हो वो मेरी तरह है, लेकिन तुम्हें एहतियाज है खिजाब का। अरे हाथ मलो अपने चेहरे पर, हाथ रखो अपने सर पर, देखते हैं तेरे सर के बाल काले रहते हैं या नहीं। अरे तेरे हाथ उनके हाथ की तरह नहीं तो तेरी जात उनकी जात की तरह कैसे हो सकती है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की बरकत देखो। आज सोलर एनर्जी पर बड़ी रिसर्च हो रही है। कहा जाता है अगर छोटे कद वाले शख्स को सोलर एनर्जी के इंजेक्शन लगाए जाएं तो उसका कद बड़ा हो सकता है। अगर सोलर एनर्जी के इंजेक्शन किसी छोटे कद वाले शख्स को लगाए जाएं उसका कद बढ़ जाता है। मैं कहता हूँ हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला रिवायत फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बच्चे के सर पर हाथ रखते तो आदतन जिस बच्चे का जितना कद 2 साल में बढ़ता 1 साल में उतना कद बढ़ जाता। मैं कहता हूँ सोलर एनर्जी की बातें करने वालों, वो भी सूरज की शुआएं हैं, वो सूरज है लेकिन ये मदीने का चांद है, ये तैबा वाले आका है। इनका नूर देखो, इनकी रोशनी देखो, इनके हाथ से निकलती हुई शुआओं की बरकत ये है बच्चे के सर पे हाथ रखे उसका कद बड़ा हो जाता है। उसका तू भी रखना अपने बच्चे के सर पे हाथ, देखते हैं कि तेरे हाथ में ये बरकत है या नहीं। मेरे आका खजूर के तने को हाथ लगाते हैं वो नूर हो जाता है, उसमें रोशनी पैदा हो जाती है। ये मेरे आका के हाथों की बरकत है। चांद को इशारा करते हैं तो टुकड़े हो जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बरकत को देखो और बताओ आखिर किस एतबार से हुजूर हमारी तरह है या हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह है? क्या तेरी आंखें हुजूर की तरह है? मेरे आका की आंखें
ایسی ہیں, میرے آقا کے کان ایسے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون انی ارى ما لا ترون. فرمایا میں وہ سنتا ہوں جو تم سن نہیں سکتے, میں وہ دیکھتا ہوں جو تم دیکھ نہیں سکتے, میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. ابن حجر الاسقلانی نے فتح الباری میں اس روایت کو نقل کیا, کہا جب جبریل امین نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھولا شب معراج تو کیا دیکھتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں فیہ عینان, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں 2 آنکھیں ہیں 2 کان ہیں, دل میں 2 آنکھیں ہیں 2 کان ہیں. ارے تیری 2 آنکھیں 2 کان, ان کی 4 آنکھیں 4 کان, تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے. آخر کیسے تو مصطفیٰ کی طرح ہے؟ تیری آنکھیں ان کی آنکھوں کی طرح نہیں, تیری زبان ان کی زبان کی طرح نہیں, تیرے پاؤں ان کی پاؤں کی طرح نہیں. تو پاؤں اٹھا, دیکھتے ہیں کہ تیرے پاؤں, تیرے اٹھتے ہوئے پاؤں تجھے کہاں لے جاتے ہیں اور وہ پاؤں اٹھاتے ہیں. تو پرواز کرنا چاہے تو ایئرپورٹ کے چکر لگانے پڑتے ہیں, سیٹ بک کرانی پڑتی ہے, ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں اٹھاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. یہ میرے آقا کا مقام ہے. اور کہاں جاتے ہیں؟ انسان کے وہم و خیال سے بھی متجاوز ہے. آقا کا مقام کہاں گئے, کہاں سے گئے؟ میرے اعلیٰ حضرت بریلی کے کلندر نے کہا وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے. میرے دوست, جب یہ عقیدہ لوگوں کو دیا جائے گا, جب یہ نظریہ لوگوں کو دیا جائے گا تو لوگ کیسے کہیں گے, کیسے تسلیم کریں گے؟ جب انہیں پتہ چل گیا وہ ہماری طرح نہیں ہے. یہ شان اس آخری نبی کی ہے, یہ اس آخری نبی کی ہے, اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے. یاد رکھیے, یہ اس امت کی خصوصیت ہے. اس امت میں اجماع ہے, ماضی کی امتوں میں اجماع نہیں تھا. اس امت میں کنسنسس ہے, اور یہ کنسنسس معصوم ہے. ماضی کی امتوں میں کنسنسس نہیں تھا, اجماع نہیں تھا. تمام امت ایک بات پر متفق ہو جاتی تو وہ ویلڈ سورس آف لیجسلیشن نہیں ہوتا, ایک شرعی مصدر نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ایک نبی جاتا دوسرا نبی آ جاتا. اس امت میں کنسنسس ہے, اور یہ کنسنسس معصوم ہے. حضور کی ذات بھی معصوم, حضور کا کلام بھی معصوم, اور اجماع صحابہ بھی معصوم مجموعی طور پر. یعنی ایسا نہیں کہ ہر صحابی معصوم ہے. صحابہ کا کنسنسس, جس بات پر صحابہ کا اتفاق ہو جائے اور امت کا اتفاق ہو جائے, وہ معصوم ہے. تو ماضی میں نبی جاتے, کوئی تعلیمات نبی کو تبدیل کرتا تو ایک اور نبی آ جاتا. اس امت میں ایسا نہیں ہوگا. اس میں کیا ہوگا؟ اجماع ہوگا. اسی طرح ماضی میں مجتہدین نہیں تھے, اس امت میں مجتہدین ہیں. کیوں؟ کوئی نبی نہیں آئے گا, مجتہدین ہیں. ماضی میں مجدد نہیں تھے, اس امت میں مجدد ہیں. کیونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا, مجدد آئے گا. تو مجددین کا وجود ختم نبوت کی دلیل ہے, مجتہدین کا وجود ختم نبوت کی دلیل ہے, اجماع کا وجود ختم نبوت کی دلیل ہے. اگر کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو ہم اجماع کو دیکھیں گے, ہم مجددین کو دیکھیں گے, ہم مجتہدین کو دیکھیں گے. اچھا, ماضی کے ادوار میں اذانیں نہیں ہوتی تھی, اذان نہیں ہوتی تھی. اس امت میں اذان کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نبی نہیں آیا. کیوں؟ اذان کیوں دلیل ہے؟ اذان اس لیے دلیل ہے کیونکہ ماضی میں نماز باجماعت نہیں ہوتی تھی. ہر نبی کے امتی انفرادی طور پر نماز پڑھتے تھے. نہ نماز باجماعت کا روزانہ پنجگانہ نماز ہوتی, نہ جمعہ کی نماز کی طرح کا اہتمام ہوتا. یہ اہتمام کیوں ہوا؟ ایک تو فرض ہے, لازم ہے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی عقائد سے منحرف ہو جائے تو ہر روز لوگ مسجد میں 5 وقت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے, اور اگر کوئی اجماعی مسئلے سے منحرف ہو جائے, اصولی مسئلے سے انحراف کرے, بغاوت کرے, تو علماء اس کی اصلاح کریں گے, عوام اس کی اصلاح کریں گے کہ تو باغی ہو گیا. تو نمازوں کے ذریعے, پنجگانہ نمازوں کے ذریعے اصول دین کا تحفظ ہوتا ہے. اب نبی نہیں آئیں گے, اب پنجگانہ نمازوں کے ذریعے مومنین آپس میں ملیں گے, مسلمین آپس میں ملاقات کریں گے, اور اگر کوئی اصول دین سے منحرف ہوا, باغی ہوا, تو اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا, اس سے برات کا اعلان کیا جائے گا. پہلے سمجھایا جائے گا, اگر سمجھے گا نہیں تو اسے غدار کہا جائے گا.
اس سے دوری اختیار کی جائے گی۔ تو یہ اذانیں نماز باجماعت کی دعوت دیتی ہیں، یہ جمعہ کی نمازیں ہفتہ وار اجتماع ماضی میں نہیں تھا، یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ عیدین کا سلسلہ نہیں تھا، سالانہ اجتماع ماضی میں نہیں تھا، یہ بھی اسی امت کی خصوصیت ہے۔ تو یہ سالانہ اجتماعات، مجددین کا وجود، اجماع کا معصوم ہونا، نماز پنجگانہ، جمعہ کی نماز، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ اذانیں بتا رہی ہیں، جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ اذان فقط مسجد میں نہیں بلا رہی، یہ بھی بتا رہی ہے کہ مرزا غلام قادیانی جھوٹا ہے۔ ہر 5 وقت کی نماز بتا رہی ہے۔ اچھا، ماضی میں جو انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی، ان کی امتوں میں حافظ نہیں ہوتے تھے، حفاظ نہیں ہوتے تھے، صرف انبیاء حفاظ ہوتے تھے، صرف نبی حفاظ ہوتے تھے، امت حافظ نہیں ہوتے تھے۔ اس امت میں یہاں پر بے شمار حافظ بیٹھے ہوں گے، اگر میں کہوں کہ کتنے حفاظ ہیں، بے شمار لوگ ہاتھ اٹھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ماضی میں کتابیں اگر تحریف ہو جائیں، کتابوں میں تحریف ہو جائے تو نیا نبی آ جاتا ہے، لیکن اس کتاب کے تحفظ کا اہتمام کیسے ہوا کہ اس کتاب کو اللہ جل وعلا نے امتیوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ اچھا، یہاں ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو یہ پہاڑ قرآن کا جلال برداشت نہ کر پاتے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں؟ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ قرآن کا جلال برداشت نہ کرتے، تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن آپ کا 10-12 سال کا بچہ قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے، اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب کیسے ہو جاتا ہے؟ کبھی اس پر آپ کو یہ قرآن کا محفوظ ہو جانا، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن کا سینوں میں محفوظ ہو جانا یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کیسے؟ قرآن اللہ کا جلالی کلام ہے، اور یہ نازل کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر۔ ماضی کے انبیاء کی کتابیں امتیوں کے لیے زبانی یاد کرنا آسان نہیں تھی، اس قرآن کو اللہ جل وعلا نے آسان بنایا ہے۔ کیسے آسان بنایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ دیکھیے، این دوپہر کے وقت آپ سورج کو دیکھیں، دوپہر کے وقت آپ سورج کی روشنی کو دیکھیں، آپ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ کی آنکھوں میں تکلیف محسوس ہوگی اگر آپ دوپہر کے وقت سورج کی روشنی کو دیکھیں، سورج کی شعاؤں کو دیکھیں۔ لیکن جب سورج کی وہی روشنی رات کے وقت چاند پر پڑتی ہے تو آپ چاند کی چاندنی کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ سورج کو دوپہر کے وقت آپ دیکھیں تو آپ کی آنکھیں سورج کی روشنی کو برداشت نہیں کر پاتی، لیکن جب وہی سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے تو رات کے وقت آپ جب چاند کو دیکھتے ہیں تو آپ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی کو منیر کہتے ہیں، چاند کو مستنیر کہتے ہیں۔ سورج نور دینے والا ہے، چاند نور لینے والا ہے۔ سورج منیر ہے، چاند مستنیر ہے۔ سورج روشنی دیتا ہے، چاند روشنی لیتا ہے۔ سورج جلالی ہے، چاند جمالی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جمالی ہے، اللہ کا کلام جلالی ہے۔ اللہ کا جلالی کلام اگر آپ پر براہ راست نازل ہوتا، آپ کا سینہ اسے برداشت نہ کر پاتا۔ آپ یہ بلند بالا پہاڑ، یہ فلک بوس پہاڑ بھی آپ اللہ کے کلام کو برداشت نہ کر پاتا، یہ تباہ و برباد ہو جاتے۔ میں کہتا ہوں اللہ کا کلام جلالی، آقا کا سینہ جمالی۔ جس وقت سورج کی روشنی کو آپ براہ راست دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی، لیکن رات کے وقت جب سورج کی وہی روشنی چاند پر پڑتی ہے، آپ چاند کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر قرآن کا جلالی کلام آپ کے سینے پر براہ راست نازل ہوتا، آپ کا سینہ برداشت نہ کر پاتا، لیکن جب وہی جلالی کلام آقا کے جمالی سینے پر نازل ہوا تو آپ کے بچے نے حضور کے جمالی سینے سے وہ قرآن حاصل کیا تو اسے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوئی، اس نے قرآن کو حفظ کر لیا۔ یہ بھی اس امت کا ترہ امتیاز ہے، یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کو قرآن ملا، قرآن محفوظ ہوا تو ان حفاظ کا وجود، ان حافظ قرآن کا وجود بھی بتا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب کوئی کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا،
حضور کا بھیجا ہوا ہے الیاذ باللہ، تو یاد رکھیں یہ تمام انبیاء کرام کی سنت رہی ہے۔ ہر نبی اپنے بعد آنے والی نبی کے متعلق پیغام دیتا رہا، ہر نبی۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ مبشر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بشارت دینے والے ہیں، برسول یأتی، اس نبی کے متعلق جو آئے گا ان کے بعد اسمہ احمد۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے حوالے سے ذکر کیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی خواہش ہے کہ حضور کی زیارت اس امت میں آ کر کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ماضی کی امتوں نے کبھی بھی اپنے نبی کو دیکھ کر اللہ پر یقین نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، ہے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اسے دیکھ نہ لیں جسے تو نے دیکھا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے دیکھا ہے تو پھر ہمیں بھی دکھا دے، تو کہتا ہے میں نے دیکھا ہے تو پھر ہمیں بھی دکھا دے، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ حضور کی کسی امتی نے تمام احادیث کے ذخیرے کا مطالعہ کر لیں، آپ کو کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملے گی کہ حضور کے کسی امتی نے حضور کے دیکھنے کے بعد کہا ہو اگر آپ نے دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھا دو۔ تمام حدیث کا مطالعہ کر لیں، علماء کرام اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی حدیث گزری ہے، علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی حدیث آئی ہو کہ حضور کے کسی امتی نے حضور کے دیکھنے کے بعد یہ کہا ہو کہ آقا آپ نے دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھا دے، میں کہتا ہوں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جنات تھا، دل پر جتھا، آنکھاں تک لیا، تو ملیا تے سجے بھی ملیا، ہونا سا لگ پیا۔